سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نسب کو سنتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھوں بتائیے آپ کا نام کیا، آپ نام بتائیں گے، والد کا نام کیا بتائیے، دادا کا نام بھی شاید پتا ہوگا، کسی کو اپنے پردادا کا نام بھی پتا ہوگا۔ کیا نبی پاک کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے اپنے والد کی طرف سے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، یہ نبی پاک کے والد کا نام، بن عبد المطلب یہ دادا کا نام، بن ہاشم یہ پردادا کا نام، بن عبد مناف یہ ان کے والد۔ اب اسی طرح سلسلہ آگے چلے گا، آگے چل کر یہ دونوں سلسلے ایک ہو کر بن عدنان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سبحان اللہ تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ نبی پاک کا نسب نامہ، آقا کا جو سارا خاندان ہے حضرت آدم سے لے کر نبی پاک تک ہر دور میں میرے آقا کے جو نسب میں والدین اور جد رہے سارے پاک، سارے اشرف، سارے بلند خاندان والے رہے۔ پاکیزہ جوڑوں میں نبی پاک کا نور آتا گیا، اور سبحان اللہ پھر ربیع الاول کی وہ رات آئی، وہ 12ویں شب آئی، بی بی آمنہ کے بطن سے تشریف لائے اور اس سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سبحان اللہ پیارے آقا کا جو نسب و شرافت ہے تمام دنیا کے خاندانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ ہے۔ اور یاد رہے حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے تو اب اس وقت کفر کی حالت میں بادشاہ ہرقل دوم کے جب دربار میں گئے تو اس حقیقت کو اعتراف کیا، یعنی دشمن بھی مانتے تھے، اس وقت وہ دشمنوں کی طرف سے آئے تھے، مگر بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں یہ محمد یعنی نبی جو ہیں یہ عالی خاندان والے ہیں، نبی پاک کے خاندان پر دشمن بھی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانا کو برگزیدہ بنایا۔ ون آف دا ٹاپ لیول کے جو لوگ تھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں وہ کنانا تھے۔ کنانا سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اب اس پر بھی اعلیٰ حضرت کا شعر سنا دو، پتہ چلے میرے رضا کی نظر کہاں کہاں تک ہے۔ یہ ذرا سنا نا آپ نے کہ ہر خاندان سے، ہر قبیلے سے ون آف دا ٹاپ خاندان کو چنا گیا اور وہاں سے نبی پاک کو چنا گیا۔ یہ انتخاب، یہ چننے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ نبی پاک جیسا دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، رب نے بنایا ہی ایسا ہے اپنے حبیب کو کہ پھر اس کی کوئی مثال ہی دنیا میں نہیں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار اے ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا پیارا۔ رب دا نظارہ، یہاں بھی کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے، رب کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، تصویر کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا، دنیا دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے مالک کیسا ہوگا، یہ ساری رانائیاں جس نے بنائی ہیں وہ خالق کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اب یہ قریشی کہلاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا، سب کو پتا ہے، مگر یہ قریشی کیوں کہلاتے ہیں اور قریش تھا کون جس کی وجہ سے نبی پاک قریشی کہلایا؟ بڑی بیسک باتیں آج بتانے آیا ہوں تاکہ یہ بڑی بیسک سے جو ہمیں پتا ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسے میں نے کہا کہ سارے ہی آباء و اجداد پاک صاف بڑے بلند مرتبے والے، مگر ان میں ایک جو حضرت فہر بن مالک تھے،
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فہر بن مالک بنتے ہیں پردادا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آگے جا کر اب فہر بن مالک یہ ہیں, یہ ان کا لقب قریش تھا اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی تھی یا قریش کہلاتی تھی. فہر بن مالک قریش کیوں کہلایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو چھوٹے چھوٹے جانوروں پر غالب آ جاتا تھا. یہ بڑے شجاعت والے تھے, بڑے بہادر تھے, اور اپنی وجاہت اور اپنی شجاعت کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر غالب آ جاتے. اس لیے آپ کو قریش لقب مل گیا اور آپ کی اولاد جو ہے وہ قریشی کہلائی. تو پتہ چلا فہر بن مالک جو تھے وہ قریش کہلائے اور اس کی وجہ سے ان کی اولاد اور پورا قبیلہ قریشی بن گیا. اچھا, اسی طرح ہاشم, ہاشم بھی کیوں کہتے ہیں بھائی, اور کس کی وجہ سے نبی پاک ہاشمی ہیں؟ چلے یہ بھی آپ سمجھ لیں. پیارے آقا کے پردادا ہاشم, فہر بن مالک بھی نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے تھے, مگر پردادا تھے ہاشم. ہاشم ان کا نام نہیں تھا, ان کا نام تھا عمر. بڑے سخی تھے, بڑے بہادر تھے, غریبوں کی مدد کرنے والے تھے. ہاشم کا ترجمہ ہے کہ روٹیوں کا چورا کرنے والا. ہوا یہ کہ حج کے دنوں میں حاجی آئے, کھانا کم تھا, آپ نے بہت ساری روٹیاں منگوائیں, اس کا چورا کیا, اونٹ کے گوشت کا شوربہ بنایا اور روٹیوں میں اس شوربے کے ساتھ سرید بنایا اور حاجیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. نبی پاک کا سارا گھرانہ ہی سخی ہے. جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں, آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے. تو اب یہ جو ہاشم تھے جن کا نام عمر تھا, ان کا نام اس وجہ سے روٹیوں کا چورا کر کے حاجیوں میں تقسیم کرنے کی وجہ سے ہاشم پڑ گیا, اور آپ کی اولاد جو ہے وہ پھر ہاشمی کہلائی. تو پتہ چلا کہ ہاشمی اور قریشی جو نبی پاک کو کہا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. عبد المطلب یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا. ٹھیک ہے, اور ان کا اصلی نام شیبہ ہے. بڑی نیک, نفیس اور عابد و زاہد تھے. غار حرا میں کھانا پانی لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے, اللہ کی یاد میں گم رہتے. رمضان میں اکثر حصہ غار حرا میں گزارتے. بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, حالانکہ نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے, مگر دل میں وہی اللہ کی وحدانیت کا نور تھا. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی میں نبوت کا نور چمکتا تھا, کیونکہ آپ ہی کے ذریعے آگے نسل چلی نا. پھر آپ کے والد عبداللہ اور پھر نبی پاک کی ولادت ہوئی, اور آپ کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی. اہل عرب کو جب کوئی پرابلم ہوتی تھی, کوئی مشکل آتی تھی, تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے تھے, دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے, ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی. اب آپ کے بارے میں آتا ہے, اب وہ تاریخی واقعہ. اب آتے ہیں, تھوڑا سا خاندان کی بات ہو گئی, اب ذرا ولادت مصطفیٰ کا قریب کا وقت آ گیا ہے. آقا کی آمد سے پہلے کیا کیا ہوا, چند جھلکیاں آپ کو بتاتا ہوں. جس طرح سورج کے نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی ہو جاتی ہے, رات 12-1 بجے تک ستارے بڑے نظر آتے ہیں. جب 3 بج جائے نا, آپ دیکھیں تارے غائب ہونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اب سورج کی آمد ہونے والی ہے. صبح صادق کی پہلے سفیدی آتی ہے, شفق کی سرخی نکلتی ہے, اور پھر سورج کی آمد ہوتی ہے. اسی طرح اب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ آ رہا تھا. اطراف عالم میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے, جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بتا رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب طلوع ہونے والا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ ہوا. اسی طرح ایک زبردست بارش ہوئی. عرب کے اندر سبزہ نہیں ہوتا تھا, مگر اس سال نبی پاک کی آمد سے پہلے ایک شاندار بارش ہوئی اور عرب میں سبزہ ہونا شروع ہو گیا. برسوں کی خشک سالی دور ہو گئی. مجوسیوں نے, آتش پرستوں نے 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی, وہ بجھنے نہیں دیتے تھے. ان کا دعویٰ تھا, ان کا یہ اس کو کہیں کہ اپنے آپ پر فخر تھا, 1000 ایئر ہو گئے ہم نے اس آگ کو نہیں بجھنے دیا, ہر وقت جلاتے رہتے, خیال کرتے تھے. آقا کی ولادت سے پہلے 1000 سال والی آگ بھی بجھ گئی. پھر کسرا کے محل میں زلزلہ آیا. بڑے بڑے کر و فر والے, فرعون کا ذہن رکھنے والے, ان کے محلوں میں زلزلہ آیا. اسی طرح ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے چوڑے بحر ساوا کا یکایک خشک ہو جانا. کوفہ اور شام کے درمیان وادی میں سبابہ کی خشک ندی کا جاری ہو جانا. یہ سب کائنات کو ایک خوشخبری دی جا رہی تھی کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے, مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے. گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. سبحان اللہ. سرکار کی آمد
آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد پیارے کی آمد سرور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کا دن ہے. صبح کو بھی نوازا رات کو بھی نوازا. علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے کہ پیارے آقا دن کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے, رات کے وقت پیدا کیوں نہیں ہوئے. کہا دن کے وقت پیدا ہوتے تو رات محروم رہ جاتی, رات کے وقت پیدا ہوتے تو دن محروم ہو جاتا. صبح صادق کا وقت وہ ہے کہ رات بھی جا رہی ہے اور صبح بھی آ رہی ہے. رحمت للعالمین ہے نا. علماء نے کہا کہ نبی پاک جو ہے وہ پیر کے دن کیوں پیدا ہوئے. جمعہ کا دن افضل ہے, مبارک ہے, سردار کہا گیا. کمال کی بات, علماء نے حکمت, اللہ کی حکمت رب جانے, فرمایا جمعے کے دن پیدا ہوتے اور کوئی جمعے کے دن کی تعظیم کرتا تو لوگ کہتے جمعہ تو پہلے ہی تعظیم والا تھا. الگ سے دن ہو تاکہ الگ سے تعظیم کی جائے. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اور پوچھو اعلیٰ حضرت سے, پیر کو دن کو فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واقعی جمعے کا دن بڑا عبادت والا ہے, بڑی رحمت والا ہے, گناہگاروں کی بخشش والا ہے. اللہ اللہ. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں بتاتا ہوں پیر کا دن کیا ہے. فرماتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے, جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو, آؤ مدینے میں پیر کے دن کا نظارہ دیکھو. آقا ہر پیر کو روزہ رکھتے. لوگ ہم سے پوچھتے میلاد کیوں مناتے ہو, لوگ ہم سے پوچھتے دن کیوں مناتے ہو. ارے ہم تو سال میں کچھ دن مناتے ہیں, آقا تو ہر ہفتے اپنا میلاد منایا کرتے, پیر کے دن روزہ رکھتے. صحابہ کہتے حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا تھا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ آپ کو اسی ربیع الاول میں مدینے کی حاضری عطا فرمائے. ارے پیر کے دن جاؤ مدینے میں, آج بھی 1450 سال گزر گئے ہیں, مسجد نبوی میں آج بھی دسترخوان بچھتا ہے. اہل مدینہ آج بھی پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں. اور قربان جائیں امیر اہل سنت پر, یہ کیسی ہستی ہے جنہوں نے مدنی انعامات میں ہمیں عطا فرمایا کہ ہر پیر کو روزہ رکھنا ہے. آج بھی دعوت اسلامی والے والیاں مل کر ہزاروں عاشقان رسول ہر پیر کو روزہ رکھ کر گویا نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اور میلاد بھی مناتے ہیں. اچھا اب عشق والی ایک اور بات بتاؤں, آقا نے مدینہ کیوں اختیار فرمایا. اب مکے میں ہی سب سے, اللہ کا گھر مکے میں, مکے کا ذکر قرآن میں, مکے ہی میں نبی پاک رہتے, مکے ہی میں روزہ ہوتا آقا کا مزار شریف. فرمایا اگر مکے میں روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ تو کعبے کی زیارت کو آئے ہیں, ضمناً روزہ رسول پر بھی چلے جائیں گے. نہیں, اللہ کی رضا یہ ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے الگ سے سیپریٹ سفر کیا جائے. آپ جانتے ہیں مدینہ نبی پاک کے جانے سے پہلے کیسا تھا, اس کی ہواؤں میں بیماریاں تھیں, لوگ جاتے بیمار ہو جاتے تھے, ادھر کی آب و ہوا اچھی نہیں مانی جاتی تھی. نبی پاک مدینے جا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے مدینے کی ہواؤں میں برکت دے دے, اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما, اے اللہ ہمیں مدینے سے ایسی محبت دے جیسے مکے سے محبت ہے, اس سے زیادہ محبت عطا فرما. مدینے کے پھلوں میں برکت عطا فرما, مدینے کے سا اور مد میں یہ پیمانے ہیں, ان سا اور مد میں بھی برکت عطا فرما. ذرا سنو آج مدینہ کیسا ہو گیا. وہ مدینہ جب آقا گئے نہ تھے بیمار ہو جاتا تھا بندہ, آج مدینے بیمار کو لے جاؤ اسے شفا مل جاتی ہے. پہلے مدینے کی ہوا میں بیماری تھی, نبی پاک نے قدم لگا دیے, مدینے کے غبار میں بھی شفا ہو گیا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا, فرماتے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے.